الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، دعویٰ اکیڈمی کے دروس قرآن کے سلسلہ میں آج ہم 21ویں پارے کے مخصوص مقامات پہ گفتگو کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان میں اللہ رب العالمین نے ہماری رہنمائی، ہماری ہدایت اور ہماری تربیت کے حوالے سے ہمیں کیا حکم دیا ہے۔ 21واں پارہ جن صورتوں پہ مشتمل ہے ان میں سورۃ العنکبوت کا بقیہ حصہ، سورۃ الروم، سورۃ لقمان، سورۃ السجدہ اور اس کے بعد سورۃ الاحزاب کا کچھ حصہ شامل ہے۔ اس پارے کے شروع میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو وحی نازل ہوتی ہے آپ اس کی تلاوت کریں اور اقم الصلاۃ، نماز قائم کریں۔ آگے اللہ رب العالمین نے نماز کا مقصد بیان فرمایا ہے کہ نماز کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ ایسا عمل ہے، ایسی عبادت ہے کہ جس کا اثر براہ راست نماز پڑھنے والے کی تربیت پہ ہوتا ہے، اس کے کردار پہ ہوتا ہے کہ یہ نماز اسے برے کاموں سے روکتی ہے۔ حقیقی طور پہ ایسا شخص جو نماز کو اس طرح ادا کرتا ہے جس طرح نماز کو ادا کرنا چاہیے، ایسا شخص جب بھی نماز کے بعد جو اپنی زندگی گزارتا ہے اس میں اللہ کی نافرمانی کے جب بھی قریب جائے گا تو فوراً یہ نماز کا خیال اور نماز جس انداز سے اس نے اللہ کے حضور پڑھی ہے وہ فوراً اس کے سامنے اللہ رب العالمین کا یہ تصور اس کے سامنے ہوگا کہ جس ذات کے سامنے ابھی کھڑے ہو کے اس نے اللہ سے یہ وعدے کیے ہیں گناہوں سے بچنے کے، اللہ کے احکامات پہ عمل کرنے کے، سیدھے راستے کی دعائیں کی ہیں، تو ابھی اسی اللہ کی پھر نافرمانی کرنے لگے ہو، تو یہ وہ احساسات ہیں، یہ وہ تربیت ہے جو ہمارے کردار کا پھر حصہ بنتی ہے، نماز پڑھنے والے کے کردار کا حصہ بنتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ نماز پڑھنے والے کو برے کاموں سے روکتی ہے۔ اسی طرح اسی صورت میں اللہ رب العالمین یہ فرماتے ہیں کہ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، کہ یہ جو زندگی دنیا کی زندگی ہے یہ تو کھیل کود کی طرح ایک زندگی ہے جس میں کچھ لوگوں کے لیے یہ ایک کھیل کود ہے، وہ اسے ایسے گزارتے ہیں، ایسے جیتے ہیں جیسے ان کے لیے یہ ایک کھیل ہو، جبکہ انہیں پتہ نہیں کہ یہ جو زندگی ہے، دنیا کی جو زندگی ہے، یہ اس کے لیے ایک امتحان ہے۔ حقیقی جو زندگی ہے وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، حقیقی جو زندگی ہے وہ تو آخرت کی زندگی ہے۔ اسی طرح اگلی آیات میں اللہ رب العالمین نے انسان کے ایک رویے کا ذکر کیا ہے، ایک برے رویے کا ذکر کیا ہے جو اکثر انسان اللہ کے ساتھ وہ رویہ برتتا ہے۔ تو ایک اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے کہ انسان پہ جب مصیبت آتی ہے، جب انسان کسی مشکل میں ہوتا ہے تو فوراً اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کی طرف دوڑتا ہے، اور جب اللہ رب العالمین اس مشکل کو ختم کر دیتے ہیں تو انسان جو ہے وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا شروع کر دیتا ہے، یہ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ جو میرے اوپر رحمت ہوئی ہے، جو میرے اوپر فضل ہوا ہے، یہ تو فلاں نے کیا ہے، یہ تو فلاں کی دین ہے، یا اس نے بھی اس میں اس کا بھی حصہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ انسان کا یہ جو رویہ ہے بہت برا رویہ ہے، تو ہمیں اس رویے پہ بھی سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ اگر ہم میں سے یہ کسی کا رویہ، یہ سوچ ہو، اسے ختم کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین آگے سورۃ الروم ہے، سورۃ الروم
کا جو زیادہ تر حصہ ہے وہ اللہ کی نشانیوں پہ مشتمل ہے، اللہ کے جو آفاق میں اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ رب العالمین نے ان میں غور و فکر کی دعوت دی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا یہ اپنے اندر ہی نہیں دیکھتے، غور و فکر نہیں کرتے؟ ما خلق اللہ السماوات والارض الا بالحق، کہ اللہ نے جو بھی پیدا فرمایا ہے زمین اور آسمان، یہ اس کا کوئی مقصد ہے۔ اسی طرح آگے کچھ نشانیاں اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں یہ ہیں کہ اللہ نے ان زمین و آسمان کو پیدا فرمایا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں تمہیں اللہ نے جوڑے پیدا فرمایا ہے، اور تمہارے اندر جو ایک تعلق ہے وہ محبت کا اور پیار کا تعلق اللہ نے تمہارے اندر پیدا فرمایا ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں مختلف رنگوں میں پیدا فرمایا ہے۔ مختلف انسانوں کے مختلف رنگ ہیں، مختلف انسانوں کی زبانیں مختلف ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کہ دن اور رات کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے، کہ دن تمہارے کام کے لیے ہے اور رات تمہارے سکون اور نیند کے لیے ہے، تو اللہ فرماتے ہیں یہ بھی میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ تمہیں اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ تمہیں بجلی دکھاتا ہے، اس بجلی کو دیکھ کے کچھ لوگوں کے دل کانپ جاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو امید ہوتی ہے، جن کو خوشی ہوتی ہے کہ اب یہ جو بجلی ہے اس سے بارش ہوگی، اس سے ہماری جو کھیتی ہے وہ پیدا ہوگی، ہمارے لیے رزق کا سامان مہیا ہوگا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں میری نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں، جو عقل رکھنے والے ہیں۔ تو ان آیات میں اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی عقل کو استعمال کرنے کی طرف ہمیں دعوت دی ہے کہ ہم اپنی عقل اور اپنی جو عقل اور شعور ہے اسے ہم استعمال کریں، اللہ کی نشانیوں میں غور کریں اور یہ اللہ کی معرفت حاصل کریں، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کرنے والے ہیں بالآخر وہ اسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک۔ انہیں بڑا یقین ہو جاتا ہے پھر انہیں کہ ایسی کوئی ذات ہے جو اس کائنات کے نظام کو پیدا کرنے والی بھی ہے، چلانے والی بھی ہے، اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اللہ نے یہ جو نظام پیدا کیا ہے یہ فضول نہیں ہے، بے مقصد نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ظہر الفساد فی البر والبحر، کہ بر و بحر میں جو فساد پیدا ہوتا ہے، جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اس کا جو سبب ہوتا ہے وہ سبب خود انسان ہے، انسان کے اپنے کام ہیں، انسان کے اپنے اعمال ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے جو کوئی بھی آزمائش ہے، جو کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے سسٹم میں، وہ اللہ کی طرف سے اس کا باعث انسان خود ہے، خرابی کا باعث انسان خود ہے۔ تو ہمیں اپنے بھی رویوں پہ غور کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس آیت میں اسی چیز کی دعوت دے رہے ہیں، اسی کی طرف ہماری رہنمائی کی جا رہی ہے کہ ہم اپنے اعمال پہ نظر ثانی کریں، اپنے اعمال پہ غور و فکر کریں اور اپنے اعمال کا جائزہ لیں۔ اگر ہم کسی مصیبت میں ہوتے ہیں، اگر ہم کسی پریشانی میں ہوتے ہیں، تو ہمیں فوراً یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ مصیبت اور یہ پریشانی، اس کا جو سبب اور باعث ہے وہ ہمارے ہی اعمال ہیں، اور اس کے بدلے میں ہمیں کرنا کیا ہے، ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ وہ یہی ہونا چاہیے کہ فوری طور پہ اللہ کی طرف رجوع کریں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، توبہ کریں۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں اس آیت سے یہ سکھانا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ لقمان ہے، سورۃ لقمان میں اللہ نے لقمان علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، لقمان علیہ السلام کو ہم نے حکمت اور دانائی عطا فرمائی تھی۔ یہ اللہ کی بہت بڑی ایک نعمت ہے، اللہ کی حکمت اور دانائی، عقل مندی۔ تو وہ بڑے دانا تھے، بڑے حکیم تھے، تو ان کی اپنے بیٹے کو کچھ وصیتیں ہیں جس کا اس صورت میں تذکرہ ہے۔ بڑی پیاری وصیتیں ہیں۔ ہم میں سے جو والدین ہیں خصوصی طور پہ یہ ان کے لیے خصوصی رہنمائی اور تربیت کا سامان ہے ان وصیتوں میں، کہ سب سے پہلے تو خود جو والدین ہیں ان کی تربیت ہونی چاہیے کہ انہیں اس چیز کا شعور ہو، اور پھر وہ آگے اپنی اولاد کو بھی اس چیز کی، بچوں کی بھی تربیت کرتے وقت
ان چیزوں کو اپنے سامنے رکھیں۔ جب تک والدین کی تربیت نہیں ہوگی بچوں کی تربیت نہیں ہو سکتی۔ تو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو وصیتیں کیں، جن وصیتوں کو اللہ نے اس سورت کا، قرآن مجید کا حصہ بنا دیا، ان میں سے ایک یہ تھی کہ یا بنی لا تشرک باللہ، کہ اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا اور برا گناہ ہے۔ اسی طرح یہ وصیت فرمائی کہ والدین کے حوالے سے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے، اچھا برتاؤ کرنا ہے، ان کے ساتھ برا برتاؤ نہیں کرنا، وہ جو بھی کہیں اس کو ماننا ہے۔ ہاں اگر وہ شرک کا کہتے ہیں تو تب ان کی بات کو نہیں ماننا، ورنہ وہ جو بھی کہیں اس کو ماننا ہے۔ تو والدین کے ہم پہ بہت زیادہ حقوق ہیں، یہ بے شمار مقامات پہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس مضمون کو ذکر کیا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ، بلکہ بہت سارے مقامات پہ تو اپنی عبادت کے ساتھ اللہ نے اس چیز کو ذکر کیا ہے کہ اللہ کی عبادت اور اس کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک، اچھا برتاؤ۔ اسی طرح اللہ رب العالمین اس میں فرماتے ہیں کہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یہ وصیت کی کہ اے میرے بیٹے اپنے اعمال پہ ہمیشہ غور کرنا، اچھے اور برے جو بھی اعمال ہیں ان ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھنا کہ جو بھی کرو گے اللہ سے وہ مخفی نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین ہر عمل کو تمہارے سامنے لے آئے گا، ہر عمل کا حساب دینا ہوگا، جواب دینا ہوگا، چھوٹے سے چھوٹا عمل ہو، بڑے سے بڑا عمل ہو، یہ اللہ تمہارے سامنے اس کو لے آئیں گے۔ اسی طرح جس چیز کی وصیت فرمائی ان میں سے ایک یہ تھی کہ اقم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اس کی بھی وصیت کی کہ اے میرے بیٹے ہمیشہ زندگی میں کوشش کرنا کہ اگر کسی کو دیکھو کہ کوئی برا کام کر رہا ہے، ایسا کوئی کام کر رہا ہے جو اللہ کی نافرمانی والا ہے، تو اس کو روکنا، اور دوسروں کو اچھے کام کا حکم دینا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اس کی اسلام میں اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور بے شمار احادیث میں اور آیات میں اللہ رب العالمین نے اس کا ہمیں حکم دیا ہے۔ بلکہ امت مسلمہ کی یہی ایک خصوصیت ہے جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمائی ہے کہ یہ ایسی امت ہے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر والی امت ہے۔ تو یہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یہ بھی وصیت کی۔ اسی طرح یہ بھی وصیت فرمائی کہ جب زمین پہ چلو تو بڑے وقار کے ساتھ چلنا، لا تمشی فی الارض مرحا، غرور اور تکبر کرتے ہوئے زمین پہ نہ چلنا، مطلب تکبر نہ کرنا، تکبر سے بچنا۔ اسی طرح اس بات کی بھی وصیت کی کہ اپنی آواز کو ہمیشہ پست رکھنا، اور اللہ رب العالمین نے یہ الفاظ ذکر فرمائے کہ جو سب سے بری آوازوں میں سے جو سب سے بری آواز ہے وہ گدھے کی آواز ہے۔ تو آواز اور بول چال، بولنے کا جو انداز ہے، یہ بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، جس کا ہمارے اچھے اور برے اخلاق اور اچھی اور بری تربیت سے تعلق ہے۔ تو دیکھیں کہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو وصیتیں کیں، وہ صرف ایسی وصیتیں نہیں ہیں کہ جس میں عبادت کا ہی تذکرہ ہو کہ نمازیں پڑھو اور اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، بلکہ اس کے ساتھ اخلاق اور کردار کیسا ہونا چاہیے۔ لقمان علیہ السلام اس بات سے بھی غافل نہیں تھے۔ تو ہمیں اس سے یہ اللہ رب العالمین تربیت ہماری کرنا چاہتے ہیں، بطور والدین ہمیں یہ سوچنا چاہیے، اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ ہم خود سب سے پہلے اپنی تربیت کریں، اس کے بعد اپنی اولاد کی بھی تربیت کریں، اور اولاد کی تربیت میں ان کے کردار، ان کے اخلاق، اس پہ بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ اس کے بعد سورۃ سجدہ ہے۔ سورۃ سجدہ میں اللہ رب العالمین نے اسی طرح اپنی نشانیوں کا تذکرہ کیا ہے، اور اپنی جو معرفت ہے، اسی طرح اور بہت سارے عقائد سے متعلقہ جو امور ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الاحزاب اس کا تذکرہ ہے۔ الاحزاب یہ غزوہ احزاب کی مناسبت سے اس کا نام ہے۔ تو اس صورت میں جو بنیادی اور مرکزی مضامین ہیں ان میں سے ایک غزوہ احزاب ہے، جس کی مناسبت سے اس کا نام بھی غزوہ احزاب ہے۔ اس صورت کے شروع میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں النبی اولی بالمؤمنین،
کہ جو لوگ ایمان لانے والے ہیں، مومن ہیں، ان کے لیے نبی، ان کے جو نبی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے، ان سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے۔ سب سے بڑھ کے جو ذات ہیں ان کے لیے وہ ان کے نبی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ، کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میری حیثیت اس کے نزدیک اس کی اولاد اور اس کے والدین سے بھی بڑھ کے نہ ہو۔ وہ مجھ سے، ان سے بڑھ کے اگر محبت نہیں کرتا تو وہ شخص اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین غزوہ احزاب کا تذکرہ فرماتے ہوئے مومنوں کو یہ حکم دے رہے ہیں، ارشاد فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ، اے ایمان والو اللہ کی نعمتوں کو یاد تو کرو، اس موقع اور اس وقت کو ذرا یاد کرو جس وقت تم پہ لشکروں نے حملہ کر دیا تھا غزوہ خندق میں۔ اس وقت جب تم پہ حملہ کر دیا تھا تو ہم نے بھی تمہاری مدد کی تھی ایسے لشکروں سے جن کو تم دیکھ نہیں رہے تھے۔ اور اس وقت اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ خوف اور ڈر کا یہ عالم تھا کہ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، کہ آنکھیں خوف اور ڈر سے پتھرا گئی تھیں اور دل حلق کو آ گئے تھے، اور لوگوں نے اللہ کے بارے میں کئی قسم کے گمان کرنا شروع کر دیے تھے۔ یہ اللہ رب العالمین آزمائش کا تذکرہ فرما رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، کہ یہی وہ موقع تھا کہ جب مومنوں کے ایمان کا امتحان لیا گیا اور انہیں جھنجھوڑا گیا۔ یہ وہی مضمون ہے جو سورۃ العنکبوت کے بھی شروع میں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے کہ جو لوگ ایمان لانے والے ہیں وہ پھر یہ مت گمان کریں کہ ان کے ایمان کا امتحان نہیں ہوگا، آزمایا جائے گا، تاکہ وہ لوگ جو زبانی ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہیں اور جو حقیقی طور پہ ایمان لانے والے ہیں ان میں فرق ہو، جو مومن ہے وہ الگ ہو اور جو منافق ہے وہ الگ ہو۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اگلی آیات میں ذکر فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے سب سے بڑھ کے ایسی کوئی ذات اگر کوئی ہو سکتی ہے کہ جس کی تم نے پیروی کرنی ہے، جس کو فالو کرنا ہے، جس کی ادا کو تم نے فالو کرنا ہے، وہ تمہارے لیے تمہارے رسول ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو ہمیں یہ سکھایا جا رہا ہے، ہماری یہ تربیت کی جا رہی ہے کہ ہم نے ہر لمحہ اپنی زندگی کے ہر عمل میں، ہر قول میں ہم نے یہی دیکھنا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کس انداز سے کیا ہے، کیسا کیا ہے یا نہیں کیا۔ کہیں ایسا تو نہیں جو اگر اس سے منع کیا گیا ہو تو ہمیں اس سے رکنا ہے۔ تو زندگی کو ہم نے اس طرح گزارنا ہے جس طرح ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام نے ہمیں گزارنے کا حکم دیا ہے۔ تو یہ 21ویں پارے کے کچھ مقامات تھے جن کا اختصار سے ہم نے ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔